اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ؟ جوہر، علی عباس، وسیم، افغان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ لوگ ٹھیک ہیں صاحب؟ الحمدللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سہیل، بطول، چودھری، مہوی شہزاد، کسا، لیاقت حسین، معصومہ میم، محمد سعید، زہرا، سیدہ لکھانی، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، ہنا میم، ہنا کوثر میم، سیدہ کبرانی میم، سہیل، شازیہ، ارم، شہلا اور طاہرہ قادری۔ باقی لوگ نہیں آئے۔ آواز آ رہی ہے میری آپ سب لوگوں کو؟ چلیے، ہماری گفتگو کتاب صرف میں چل رہی تھی۔ صرف مقدماتی میں صرف کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ بتایا تھا ہم نے کہ ابھی ہم کس کی فعل کے اور اسم کے مختصر طور پر یعنی خلاصتاً اقسام گنائیں گے، اس کے بعد ڈیٹیلز میں جی ان کو بعد میں پڑھیں گے۔ ہم نے فعل کی 3 تقسیمات کو پڑھا۔ فعل کی 3 تقسیمات کون کون سی پڑھی؟ کون کون سی 3 تقسیمات پڑھی ہم نے؟ فعل کی بولیے حروف اصلی کے اعتبار سے، فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے قسمیں پڑھی ہم نے۔ کتنی قسمیں تھی فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے؟ کہا کہ ویسے 2 اور 2 کی 4 ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ فعل میں 3 حرف ہوں گے یا تو اصلی یا 4 حرف اصلی ہوں گے۔ پھر 3 حرف اصلی اگر ہوں گے تو اس کی خود 2 صورتیں بن جاتی ہیں، یا تو 3 ہی حرف ہیں، تینوں کے تینوں اصلی کچھ زیادہ نہیں ہیں تو ثلاثی مجرد، یا 3 حرف اصلی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو ثلاثی مزید بھی۔ ایسے ہی رباعی 4 حرف اصلی ہیں اور کوئی زیادہ نہیں ہیں، 4 ہی حرف ہیں، 4 اصلی ہیں تو رباعی مجرد۔ 4 حرف ہیں، 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہیں تو رباعی مزید بھی بولتے ہیں۔ یہ تو تھی بولیے مجھے سنانا ہے، گھر سے آپ لوگوں کو سنانا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کام کر رہا ہوں تب بھی خاموشی سے سن رہے ہیں آپ، کتنی غلط بات ہے۔ میرے ساتھ بولیے، میرے سے آگے آگے، کوئی میں نیا نہیں پڑھا رہا جو میں آگے بولوں۔ جب دوہرا رہے ہیں تو آپ آگے بولیے، مجھے پتا تو لگے کہ واقعاً آپ لوگوں کے بولنے سے اندازہ ہو جائے کہ ہاں یاد ہے آپ لوگوں کو، مگر آپ لوگ میرے بتائے بس خاموشی سے سن رہے ہیں جیسے پہلے دن سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ دوہرا نہیں رہے ہو نا، آگے آگے بولیے، آگے آگے بولیے، دوہرانے والی باتیں آگے آگے بولیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نہیں بول رہے تو۔ ٹھیک ہے، پھر فعل کی ہم نے ایک تقسیم کس اعتبار سے پڑھی تھی؟ صیغہ، فعل صیغے کے اعتبار سے یا تو فعل ماضی ہوگا، فعل ماضی وہ فعل کہ جس میں کام کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ کام نہ کرنا ہے حالت، مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ ہونے یا حالت بیان ایک انسان کلاس میں ہے، آن لائن باقی نہیں ہے، بس یہ صرف ہو سکتا ہے ویسے نام شو ہو رہا ہے، باقی کلاس میں ایک ہی ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو امر فعل امر جس میں کام کے کرنے کی یا وجود میں لانے کی طلب پائی جائے، طلب پائی جائے۔ سحر آپ نہیں بول رہی ہیں، طلب پائی جائے، آواز سے میں چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے، طلب پائی جائے۔ پھر ہم نے فعل کی 2 تقسیم ہو گئے۔ پھر کہا فعل کی حرف اصلی کی جگہ پر حرف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی 2 قسمیں۔ اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے کوئی کسی ایک کی جگہ یا معطل، اور اگر کوئی جسے کہتے ہیں فعل معطل، وہ فعل ہے جس کی جگہ پر حرف علت ہو۔ پائی جاتی ہے۔ کتنے ہیں؟ واو، الف ہمیشہ اس میں کہا جائے تو معطل کلمے بدل میں کے 2 آ ہی جاتا حرف ہے ہوتے ہیں، 2 ہی حرف ہوتے ہیں، واو یا یا الف بدل کا ہی دکھے گا آپ کو تو ہمیشہ وہ بدلا ہوا دکھے گا۔ جیسے کالا میں الف آیا ہے، واو سے بدل کے آیا ہے، اس میں تھا کاوالا، واو سے بدل کے آیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر دکھائی دے گا یخشا،
یخشا یہ الف دکھائی دے گا تو یہ یہاں سے بدل کے آیا ہے. تو الف ہمیشہ منقلب یعنی بدلا ہوا بدل کے آتا ہے واو اور یا ہی سے. واو اور یا ہی میں سے کسی ایک سے بدل کے آتا ہے. مثال کے طور پر یدعا یو سے یدعا ہو جاتا ہے واو سے بدل کے آ جاتا ہے. مثلا یدعا واو جب بھی آئے گا بدل کے ہی آئے گا بدل کے آئے گا. تو فعل اور اگر حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں فعل صحیح. صحیح نہیں صحیح اور سالم میں فرق ہے. صحیح اور سالم میں فرق ہے. سالم الگ چیز ہے یاد رکھنا. کیا نام ہے آپ کا میں بتا دوں آپ کو پھر کبھی گڑبڑ کریں. بولیے کیا نام بتایا آپ نے؟ لیاقت حسین. ہاں وہ بات کی قسمیں میں بتاؤں گا آپ کو. ایک فعل صحیح اور سالم. صحیح اور سالم میں بھی فرق ہے. صحیح اور انہوں نے یہ کہا صحیح وہ فعل ہے جس میں حرف علت نہ ہو. حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے دیکھیے حرف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے کسی میں بالکل نہیں ہے. سالہ میں حمزہ ہے. کبھی آپ سوچیں یا سالہ میں ہے. سالہ میں حمزہ ہے. ضربا سالہ مضربا اس میں کہیں حرف اصلی کی جگہ حرف علت تو نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. یہ فعل صحیح ہے لیکن سالم نہیں ہے. یہ دونوں سالم نہیں ہے. سالم کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو حرف علت ہو نہ تو نہ حمزہ ہو اور نہ دو حرف جیسے ایک جگہ ہو جسے مضاعف کہتے ہیں. جسے مضاعف ٹھیک ہے. نہ تو فعل مضاعف کسے کہتے ہیں جس کے اصلی حرف کی جگہ پر دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ملے ہوئے ہوں. جیسے اس میں ادغام ہوتا ہے مدہ ہو جاتا ہے بعد میں. بہرحال صحیح اور سالم میں فرق یہ ہے کہ ہر سالم تو صحیح ہوتا ہے. ہر فعل سالم صحیح ہوتا ہے لیکن ہر صحیح فعل سالم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ محموز ہو یا مضاعف ہو. سالم ہونے کی شرط یہ ہے کہ نہ تو اس میں حمزہ بھی نہ ہو اور جیسے دو حرف بھی نہ ہو. ضربہ ہے جو صحیح بھی ہے اور سالم بھی ہے. ضربہ ہے جو صحیح بھی ہے سالم بھی. نہ تو حرف علت ہے اس میں کہیں اور نہ ہی حمزہ ہے اور نہ ہی دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے تو صحیح اور سالم میں فرق ہے وہ بات کی بات ہے. فی الحال آپ نے سالم کہہ دیا تھا اس کی بات کبھی بیچ میں آپ یہ سوچے صحیح اور سالم ایک ہی مطلب ہے. صحیح اور سالم کا مطلب ایک نہیں ہے جی. ہر صحیح سالم نہیں ہوتا ہے. ہر سالم صحیح ہوتا ہے. ہر سالم تو صحیح ہوتا ہے لیکن ہر صحیح سالم نہیں ہوگا. سالم ہونے کے لیے تین چیزیں ہونی چاہیے. نہ تو حرف علت ہو نہ حمزہ نہ دو ایک جیسے حرف ایک جگہ. ٹھیک ہے تقسیمات پڑھ لی. ثلاثی رباعی مضارع ماضی مضارع عام اور میں نے اس دن جب درس شروع کیا تھا یہ درس شروع کیا تھا تب میں نے آپ کو 6 کی 6 تقسیمات مثالیں دے دی تھی. 6 کی 6 تقسیمات کی بولیے جو بتانی ہے اس کی مثال دے کے پھر اس کو بتائیں. دیکھیے ادھر دیکھیے آپ مثال کے طور پر نصرہ سعید علیان مثلا مثال کے طور پر یا شعیجہ. اب ادھر اسے دیکھیے ذهب زید. کیا فرق ہے ان دونوں مثالوں میں؟ تو کوئی بھی بچہ بھی بتائے گا کہ یہ فرق ہے کہ 1 2 3 یہاں 3 کلمے ہیں یہاں 3 کلمے ہیں. میں بچے کی بات کر رہا ہوں کہ بچہ بھی ہوگا تو بتا دے گا یہ فرق ہے دونوں میں کہ 1 2 3 اس میں 3 کلمے ہیں اس میں 2 کلمے. ہاں لیکن جو پڑھتے ہیں بڑے ہیں وہ بتائیں گے کہ اس میں فعل ہے فاعل ہے مفعول ہے. کام کرنے والا ہے کام جس کے اوپر واقع ہوا ہے وہ ہے. تو شہید ہے کام کرنے والا کیا کام مدد اس کی مدد تو یہاں پر جو فعل دکھائی دے رہا ہے آپ کو نصرہ یہ مدد کرنا. یہ نصرہ
فائل سے تجاوز کر کے بڑھ کے کراس کر کے ایک مفعول تک پہنچتا ہے جی. نصرا یہ فعل ایک فائل سے کراس کر کے مفعول تک پہنچتا ہے، تعدی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے. اس فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی. متعدی یعنی تعدی کرنے والا، تجاوز کرنے والا، بڑھنے والا. کہاں بڑھ رہا ہے؟ سعید سے بڑھ کر خالد تک پہنچا ہے، فاعل سے بڑھ کر مفعول تک، آگے بڑھ کر مفعول تک پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ ذہابہ فقط فاعل پہ تمام ہو گیا، یہیں رک گیا، یہیں رک گیا. اسے کہتے ہیں فعل. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے فعل متعدی اور فعل لازم کسے کہتے ہیں تو آپ کہیے گا فعل متعدی. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی اسے ضرورت اور احتیاج ہو، مفعول بھی اسے چاہیے ہے. ورنہ اگر آپ کہیں نصارہ سعید سعید نے مدد کی تو یہ مدد کس کے اوپر واقع ہوئی سوال ہوگا. لیکن ذهب زید زید گیا، اس کا نام کچھ اور تھوڑی ہے. بس سوال اگر ہوگا بھی تو یہ ہوگا کہاں گیا، کیسے گیا، وہ تو حرف جر کے ذریعے آئے گا. ذهب زید الى المدرسة مثلا، تو یہ مفعول ویسے مفعول تھوڑی ہوگا ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے جی یہ جناب وہ ہے جی اسی لیے کہتے ہیں. تو فعل لازم اور متعدی سمجھ میں آ گیا جی مولانا صاحب. جی. تو اب یہ بتائیے فعل لازم اور متعدی کس اعتبار سے تقسیم ہے فعل کی؟ مفعول کی احتیاط اور عدم احتیاط کے اعتبار سے. جی فعل فعل کی تقسیم کے نعرہ ہے نا، فعل جی مفعول کی احتیاط اور عدم احتیاط. فعل مفعول کی احتیاط یعنی ضرورت اور عدم ضرورت، ضرورت نہ ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. فعل کو مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں، اس اعتبار سے دو قسمیں، یا تو ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے. جی. فعل کو یا تو ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے. مفعول کی ٹھیک ہے. اگر مفعول کی ضرورت ہے تو فعل متعدی، اور مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو فعل لازم. فعل لازم. فعل متعدی، فعل لازم. اب اگر ٹھیک ہے تعریف کریں گے ڈیفینیشن تو کیا کہیں گے؟ فعل متعدی وہ فعل ہے، وہ فعل ہے ٹھیک ہے جو فاعل کی جس میں مفعول کی ضرورت ہو. اس میں مفعول نہیں، اس میں مفعول ایک الگ چیز ہے، مفعول الگ چیز ہے. اس میں مفعول ایک الگ چیز ہے، مفعول الگ چیز ہے. وہ فعل ہے ٹھیک ہے، وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی. فاعل کے علاوہ، اب یہ علاوہ کا مطلب الگ چھوڑ کے سمجھ جائیں گے آپ تو، جو فاعل کے ساتھ، کبھی آپ سوچے فاعل کے علاوہ نہیں، فاعل کو چھوڑ کر مفعول کو چاہتا ہے، فاعل کو نہیں چاہتا. وہ فعل ہے جو اسی لیے میں کہوں فاعل کے ساتھ، فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہے یا مفعول کی بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. جیسے مثال دی میں نے نصارہ کی، جیسے مثال دی میں نے نصارہ علی سعیدن. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل متعدی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہا ہے. الٹا دیکھیے وہ، اور جو وہ فعل ہے جو یعنی جو فقط فاعل کو چاہتا ہے، فاعل چاہتا ہے، مفعول کو نہیں، مفعول کی ضرورت نہیں. جیسے آپ نے دیکھا ذہابہ زیدن، ذہابہ زیدن، ایک زید ہے ایک اس کا جانا ہے، بس دو ہی تو چیزیں ہیں. یہ تھوڑا ہی کس کے اوپر گیا، یہ اس کا جانا کس کے اوپر واقع ہوا نہیں. ٹھیک ہے.
مٹا دوں؟ جی ایک نہیں ایک منٹ لکھتے نہیں ہیں جب میں لکھواتا ہوں تو ساتھ ساتھ کاغذ پر تک لکھتے جاتے ہیں تو لکھیے. اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہی لکھ لیتے ہیں. رک جائیے. بڑا ٹائم لگا ہے تو لکھنے کا تو تھا نہیں ویسے ہی. جی کچھ نہیں. ہو گیا. ہو گیا. ٹھیک یہ ہو گیا فعل لازم اور فعل. دیکھیں ڈیٹیل ابھی سب آگے آئے گی. ڈیٹیل سب آگے. اب ادھر دیکھیے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مثال دیکھیے. اسی مثال کو دیکھ لیجیے جو ہم نے اوپر دیکھی تھی. نصرا سعید خالدا نوسیرا خالدون. اگر میں کسی بچے سے پوچھوں کیا فرق ہے تو یہ کہے گا کہ اس میں جو خالدن ہے وہ یہاں آ کے خالدن ہو گیا ہے اور سعید غائب ہو گیا ہے نہیں؟ ایسا ہی کہے گا. اگر کسی بچے سے بھی کہیں کہ بھائی کیا ہوا اس میں تو کہے گا کہ یہاں پہ خالدن ہے جو کہ وہ خالد یہاں اس ایک کے فاصلے پہ تھا فعل سے. اب یہ فعل سے مل گیا ہے. فعل سے مل گیا اور یہ خالدن خالدون ہو گیا. صحیح ہٹ گیا ہے. یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایسا ہے نہیں؟ جی تو یہاں پر فعل کس نے مدد کس نے کی؟ سعید نے. کس کی؟ خالد کی. مدد کرنے والا ذکر ہے یہاں پہ. ذکر ہے معلوم ہے. جی اسے کہتے ہیں فعل معلوم. اسے کہتے ہیں فعل لفظ معلوم سے ہی پتا ہے. معلوم یعنی معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ فاعل معلوم ہے. نے ایک کام انجام دیا. کس نے مدد کی, کس نے مارا, کس نے کھایا سب. لیکن یہاں پر نوسیرا خالد خالد کی مدد کی گئی. کس نے مدد کی؟ نہیں معلوم. معلوم نہیں ہے کس نے کی. بس خالد کی مدد کی گئی. یہاں پر خالد کی مدد کی کس نے کی؟ معلوم ہے سعید نے کی. لیکن یہاں خالد کی مدد کی گئی کس نے کی؟ نہیں معلوم. نہیں ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فعل معلوم. میں پہلے ایسے ہی بول رہا ہوں پھر لکھواتا ہوں. فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو فعل معلوم. اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. وہ آگے جا کے آپ ڈیٹیل میں جب آئیں گے تب بتائیں گے کہ فعل مجہول بنتا کیسے ہے وہ اور کیسے کرنا ہوتا ہے. فعل مجہول میں فاعل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور فاعل والا اعراب دے دیتے ہیں. فاعل والا اعراب دیتے ہیں. اس لیے جو اس مثال میں خالدن مفعول ہے اسے یہاں پہ کہتے ہیں نائب فاعل. نائب فاعل فاعل کا نائب جانشین خلیفہ. جی فاعل کا جانشین. کیوں ہے فاعل کا؟ فاعل ہٹنے کے بعد مفعول اس کی جگہ پہ آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ لہذا اس کی جگہ پہ آیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنی جگہ کسی کو بٹھاتا ہے, جب کوئی اپنی جگہ کسی کو بٹھاتا ہے تو رسول علی کو بٹھائے گے یا کسی کو بھی. ٹھیک ہے جی. اپنے خصوصیات وہ ہونی چاہیے تو وہی خصوصیات یہاں ان میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ گیا فعل معلوم اور فعل مجہول. جی مولانا آئیے لکھیے. لکھیے فعل کی کس اعتبار سے؟ فاعل ذکر ہونے اور نہ ذکر ہونے کے اعتبار سے. فعل کی فعل فاعل ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے. فعل کی فعل جو ہے وہ فاعل کے ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے دو قسموں میں. ٹھیک ہے, یا تو اس کا فاعل کلام میں ذکر ہے تو اسے کہیں گے فعل
معلوم. یا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے اسے کہیں گے فعل مجہول. لغت میں جا کے ڈکشنری میں جا کے آپ دیکھیں گے معلوم کا مطلب ملے گا آپ کو معلوم، یعنی اردو میں جو بولا جاتا ہے مجہول نامعلوم. مجہول کے معنی نامعلوم. ٹھیک ہے. آئیے فعل معلوم وہ فعل ہے، فعل معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل معلوم کلام میں ذکر ہوا ہو. کلام میں ذکر ہو، کلام میں ذکر ہو. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے مثال دے دی نصر علی سعیدا، نصر علی. دیکھیے کس نے مدد کی سعید کی؟ علی نے. ذکر ہے کلام میں. جی اب میں کہوں فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل جس کا فاعل کلام میں بولیے ذکر نہ ہو. فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہو. دیکھیے یہاں پر نصارہ مدد کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ علی کی طرف. علی نے مدد کی. ٹھیک ہے. اور یہاں نوسیرہ کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ نوسیرہ سعید کی طرف دی گئی ہے نا. فاعل کیا تھا یا مفعول تھا؟ تو فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہے، فاعل ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لکھا مٹا دوں؟ جی جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف نسبت دی گئی. سمجھ میں آیا؟ لازم. اور آپ کو کوئی پوچھے فعل معلوم اور مجہول تو کیا کہیں گے؟ کس اعتبار سے؟ کہ فاعل ذکر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. فعل کی دو قسمیں، یا تو فاعل کلام میں ذکر ہے یا کلام میں ذکر نہیں ہے. فاعل کلام میں ذکر ہے تو فعل معلوم ہے، اور اگر فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ مفعول کو اس کی جگہ رکھ کے فعل کی نسبت مفعول کی طرف دے دی گئی ہو تو فعل مجہول ہوتا ہے. فعل مجہول. ٹھیک ہے. اب آئیے ایک آتا ہے ہاں یہ بتائیے کہ یا تو کام کے کرنے کی نسبت ہو جاتی ہے کسی فاعل کی طرف یا نہ کرنے کی، مطلب کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی. تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ اس بات و نفی کے اعتبار سے. فعل کی اس بات و نفی کے اعتبار سے، یعنی یا تو ثابت کیا گیا ہوگا کسی کام کو یا اس کی نفی کی گئی ہوگی. جی اگر کام کی نسبت ثابت کیا گیا ہوگا تو فعل مثبت یعنی پوزیٹیو، یا فعل نیگیٹو یعنی فعل منفی. ٹھیک ہے. فعل یا تو فعل منفی ہوگا. جیسے فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا حالت میں وجود میں آنے کو بتایا جائے. حالت کے وجود میں آنے کو بتایا جائے. جی وہ فعل ہے. کون سا فعل وہ فعل ہے کہ جو کام کے کرنے کسی ہونے کام کے واقع ہونے یا یا کسی حالت کی وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہوں.
या हालत या हालत के किसी एक जमाने में वजूद में आने पर दलालत करे। मिसाल के तौर पर वही सारी मिसालें अभी तक वही पढ़ रहे हैं आप, मुस्बत की सारी मिसालें मुस्बत की पढ़ रहे हैं आप। नसरा अलीयुन सईदन या हसना हसना ज़ैदुन। आप भी देखिए नसरा सईदुन अलीयन, यहाँ पर काम अली के काम के वाक़े होने पर दलालत कर रहे हैं ना, अली की मदद सईद पर वाक़े हुई। और यहाँ पर हसना ज़ैदुन, ज़ैद नेक हुआ, गुजरे हुए जमाने में नेक हुआ, तो हालत वजूद में आने पर दलालत कर रहे हैं ना जी हाँ जी। जी। फेल मनफी वो फेल है जी, वो फेल है कि जो काम के वाक़े ना होने या हालत के किसी एक जमाने में वजूद में ना आने पर दलालत करे। ठीक है, मैं से कहूँ ना यहाँ पे मा नसरा अलीयुन सईदन। यहाँ पर सईद की मदद, अली की मदद सईद पर वाक़े होने पर दलालत है। यहाँ पर अली की मदद सईद पर वाक़े ना होने पर, अली ने सईद की मदद नहीं की। या मा हसना ज़ैदुन, ज़ैद नेक नहीं हुआ। यहाँ पर हालत के वजूद में आने पर या हालत के वजूद में ना आने पर दलालत है। ठीक है जी आगे। आइए अब इंशाल्लाह ये फेल की 6 तकसीमात हो गई नहीं हो गई? नंबर डाल लीजिएगा हर एक पे। दिख नहीं रहा क्या नहीं दिख रहा? किसी एक जमाने में वजूद में ना आने पर। ठीक है, ठीक जी लिख लिया सबने? जी आगा। जी इस पे नंबर जरूर डाल लेना, हर तकसीम पे नंबर 1 नंबर 2 यहाँ डालना। इस वाली पे मैंने नहीं डाला, आप डाल लेना नंबर। छठी तकसीम थी ये। वैसे अगर आपको कुल मिला के इसमें देखें तो कितनी बनी, कम से कम हर एक की 2 तो है, तो 6 दूनी 12 तो ही बन गई। और जबकि माजी मुजारे अम्र उसमें 3 थी, उसमें तो कुल मिला के फेल की बहुत किस्में बन जाएगी। देखिए ये तकसीमात हैं, अलग अलग एतबारात से किस्में हैं। ठीक है, अगर थोड़ा एक जी लिखा? जी आगा। चलें, अभी 6 तकसीमात देखिए, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड फिर बढ़ जाएगी। फिलहाल ये इब्तदाई बातें हैं, अगर यहीं पे नहीं समझे तो फिर परेशानी होगी, आगे तो और बातें हैं समझने के लिए। ठीक है, जी आगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इंशाअल्लाह आप लोग इसका मुताला जरूर करें, मुबाहिसा का हो तो मुबाहिसा जरूर करें। ठीक है, और याद जरूर करें, लिखे जरूर, फेयर पे जरूर लिखे, कॉपी पे काम आएगी। चलिए इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज। जी याद खुदा कर, ठीक है, हाफिज। खुदा खुदा हाफिज आगा, खुदा इल्तिमास से हाफिज, दुआ। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज आगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।